ٹرمپ کا لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ۔ نیتن یاہو نے بیروت جانے والے اسرائیلی فوجی دستوں کو واپس بلا لیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل بیروت میں کوئی فوج نہیں بھیجے گا۔ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات تیزی سے جاری ہیں۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ایران کی جانب سے امن پیغامات روکنے سے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں امریکہ ایران پر بم گرانا شروع کر دے۔ تہران حکومت ہماری شرائط پر ڈیل کرنے پر تیار ہو تب تک انتظار کرے گی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا دعویٰ لبنان اور غزہ میں جنگ کے خاتمے تک مذاکرات سے انکار۔ تہران کے لبنان میں تازہ اسرائیلی جارحیت کے بعد فیصلہ۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ۔ صدر مسعود پزشکیان کا لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ کہتے ہیں امریکہ کی سیاسی اور فوجی حمایت سے اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کیا تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکہ اور اسرائیل کو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ عباس اراغچی کا لبنان میں اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ پاکستان سے سیز فائر برقرار رکھنے کی کوششوں میں کردار جاری رکھنے کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے کہا موجودہ مفاہمتوں کا تحفظ ناگزیر ہے۔ جنگ بندی کا تسلسل کسی ممکنہ بگاڑ کو روکنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے پر زور دیا۔ خطے میں استحکام صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا فوجی کارروائیوں سے تنازعہ مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ رومانیہ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ یوکرین تنازع نے جدید جنگی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں۔ ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے۔ میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے۔ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو۔ آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ کرو، فارم 47 کا میں خود کر لوں گا۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں چھینی گئی۔ یقین ہے اب گلگت بلتستان الیکشن چوری نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا شیگر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا چاہتے ہیں شیگر کا فیصلہ یہاں کے عوام کرے، اسلام آباد کے بابو نہیں۔ دیگر سیاسی جماعتیں ہر معاملہ اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہے۔ وفاق کنگال ہے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارت ختم کرے۔ پیپلز پارٹی شیگر کی عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ بلاول بھٹو کا جلسہ گاہ پہنچنے پر عوام نے والہانہ استقبال کیا، روایتی بلتی ٹوپی اور چادر پیش کی۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر۔ انتخابی میدان 7 جون کو سجے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج سکردو پہنچیں گے۔ نواز شریف کو صوبے میں انتخابی مہم کا NOC مل گیا۔ لیگی قائد آج پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ نون لیگ کی انتخابی مہم کے ذمہ دار خواجہ سعد رفیق پہلے سے گلگت بلتستان میں موجود ہے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI بھی انتخابی مہم کے لیے سکردو پہنچ گئے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے گلگت بلتستان الیکشن اقتدار کی جدوجہد نہیں، جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IPR को 15 जून तक तमाम टैक्स रिफंड्स केसेस निपटाने का हुक्म। ताजिर बरादरी को आइंदा बजट में सनती तरक्की के लिए बड़े इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत की मुलाकात। वफ़द ने आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कलास की मुलाकात। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का आज़म मज़बूत तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी इज्तिमाई कोशिशें करे। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कलास ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा खारजा अमूर काया कलास का कहना है, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई का शदीद बहरान का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को सराहा गया। पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राब्ता रहा। यूरोपीय यूनियन की क़यादत और आला नुमाइंदों के पाकिस्तान से मुसलसल रवाबित काबिल कदर है। दो तरफ़ा स्ट्रैटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी की नई सिमत दे सकता है। वज़ीर आला पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत में टाइम लाइन क्वालिटी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक सिस्टम राइज करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने तमाम नई बनने वाली रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को लाजमी करार दिया। कहा, पंजाब में 30,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जा चुकी। जदीद ट्रांसपोर्ट के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बजट में कि MKM के गवर्नर कामरान टिसूरी को बहाल किया जाए। 140A की MKM की आईनी तरमीम ही को 28वीं तरमीम बना के लाया जाए, चाहे उस पर कोई जमात वोट दे ना दे, लेकिन उसको फ्लोर पे लाके अवाम के सामने जो नाम नहाद जमहूरियत के दावे हैं, जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद हैं, उनके दावे खुल जाएंगे। सियासत की बसात पर MKM की नई चाल। बजट मंजूरी साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की बहाली से मशहूद कर दी। मुतहिदा का 140A की आईनी तरमीम को 28वीं तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा। मुतहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, कामरान टिसूरी की बतौर गवर्नर बहाली पार्टी की रेड लाइन है। नून लीग ने वजह बताए बगैर गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की अमा पर हटाया। सिंध में 18 बरसों से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कामरान टिसूरी बाबंग दहल पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देते रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध को लाकर ये बैलेंस करना जरूरी है। पीपल्स पार्टी MKM की इत्तेहादी है, ना ही विफाकी हुकूमत की पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरी अमल के लिए विफाक की हिमायत कर रखी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए मुख्तलिफ इशूज़ को सियासी रंग देती है। कराची ऑपरेशन में ऐसे दहशतगर्द सामने आए जो सरकारी मुलाजिम थे। गैस की कमी विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत के मातहत इदारा नहीं। पानी की कमी के हवाले से पहले ही इरसा को खत लिख चुके हैं। माली साल 2026 और 27 का विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान को कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पानी के प्रोजेक्ट्स पर 140 अरब और तवानाई पर 135 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मनसूबों के लिए 408 अरब से ज़ायद मुख्तस। GDP ग्रोथ 4% रखने का तखमीना लगाया गया। मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 5.8%। सनतों की तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर किया गया।
ادھر آئندہ وفاقی بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف متوقع فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی کی تجویز۔ وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی خریداری کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% سے کم ہو کر 0.25% ہو سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کا عوام کی جیبوں پر بھاری بوجھ ڈالنے کا پلان تیار۔ ملک میں پیٹرولیم سرچارج کے ذریعے مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خدشہ۔ 5 سال کے دوران عوام سے 10,780 ارب روپے کی وصولی کا منصوبہ۔ 2021 سے 2031 تک مجموعی حجم 16,273 ارب روپے ہو جائے گا۔ حکومت نے IMF کو پیٹرولیم سرچارج کے نام پر ٹیکس وصولی کی یقین دہانی کرا دی۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 18 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ اسقاط حمل کے دوران گھریلو ملازمہ جابحق ملزموں کے خلاف اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج۔ قتل کی دفعات شامل۔ ملازمہ کو اسقاط حمل کے لیے رائیونڈ کے نجی کلینک لے جایا گیا تھا۔ حالت بگڑنے پر لڑکی کو سروسز ہسپتال لایا گیا۔ سروسز ہسپتال میں 2 دن زیر علاج رہنے کے بعد لڑکی دم توڑ گئی۔ عید پر تاجروں کو دی گئی چھوٹ ختم۔ تمام مارکیٹیں، مالز اور دکانیں آج رات 8 بجے بند ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے احکامات جاری کر دیے۔ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کو رات 10 بجے تک کی مہلت۔ جم اور کول سینٹرز کو پابندی سے استثناء حاصل ہے۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں طوفانی بارش، کچھ گھروں کی چھتیں اڑ گئی، متعدد سولر پلیٹیں ٹوٹ گئی، چند مقامات پر دیواریں گرنے کی اطلاعات۔ ندی نالوں میں طغیانی، بعض علاقوں کے زمینی رابطے بھی متاثر ہو گئے۔ تنگوانی، اوباڑو اور ڈہر کی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مٹی کا طوفان، سائن بورڈ اور کئی درخت گر کے موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آج سے بادل برسیں گے۔